علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا تم سے، یعنی تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالی نے جان لیا ہے کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے ہو، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن تو پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے۔ ما کتب اللہ لکم سے ایک مراد صحبت جائز ہے، یعنی وہ فطری طریقہ جو شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مراد ہے۔ پھر ما کتب اللہ لکم سے دوسری مراد لطف اور سکون ہے، اور تیسری مراد اولاد ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو لطف اور سکون لکھا اللہ نے تمہارے لیے، جو فطری طریقہ، جو صحبت جائز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ تو اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن اس سلسلے میں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو گئی اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ تفسیر طبری میں آتا ہے، علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمان جب ماہ رمضان میں نماز عشاء ادا کر لیتے تو اگلی رات تک عورتیں اور کھانا حرام ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ لوگ رمضان میں عشاء کے بعد عورتوں کے قریب چلے گئے اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض دھاگا سفید، سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الخیط الاسود سے مراد رات کا اندھیرا ہے، من الفجر فجر سے، ٹھیک ہے، یعنی تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ یہاں سحری کا آخری وقت بتایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم پھر اتم الصیام تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک۔ یہاں افطار کا وقت بتایا جا رہا ہے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو گے۔ یہاں اللیل سے مراد جب سورج غروب ہو، ابتدائی رات مراد ہے، مغرب تک
پھر افطار کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں 3 کام جو حلال ہیں وہ حرام کر دیے گئے تھے، یعنی بیوی سے صحبت کرنا، کھانا اور پینا، جبکہ روزوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کاموں کی اجازت دے دی اور روزے کی حدود کو بھی مقرر فرما دیا۔ فرمایا کہ ان 3 کاموں کی اجازت اس وقت ہے جب تک صبح کے وقت سفید اور سیاہ دھاگے میں امتیاز نہ پیدا ہو جائے۔ تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو اور بیوی سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پھر جیسے ہی فجر ہو جائے گی ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم نے مغرب تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اگر آسان کر دیا جائے تو سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، یعنی سیاہ اور سفید دھاگوں سے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا لے لیا اور کچھ رات گزرنے کے بعد انہیں دیکھا تو دونوں میں فرق نمایاں نہ ہو سکا۔ اب ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک کالا دھاگا لے لیا اور ایک سفید دھاگا لے لیا، کچھ رات گزر گئی تو دیکھا دونوں میں کوئی فرق نمایاں نہ ہو سکا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا کہ سفید اور سیاہ دھاری تمہارے تکیے کے نیچے تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ آسمان اتنا بڑا تمہارے تکیے کے نیچے کیسا آ گیا؟ کیونکہ سیاہ دھاگے سے مراد آسمان پر جو تاریکی ہے وہ ہے، اور سفید دھاگے سے مراد آسمان پر جو روشنی ہونی ہے وہ ہے۔ اب ان صحابی نے 2 دھاگے رکھ لیے اپنے تکیے کے نیچے کہ ان دونوں میں جب فرق آ جائے گا تب تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ اور سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے 2 دھاگے مراد ہیں؟ فرمایا، پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے، پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہے اگر تم نے ان دھاگوں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر فرمایا، نہیں، اس سے مراد 2 دھاگے نہیں بلکہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں آپ کو سحری کا جو وقت ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور پھر إِلَى اللَّيْلِ تک، یہ سحری کا آخری وقت بتایا گیا ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری بابرکت کھانا ہے، اسے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اور سحری کا ٹائم ہو جائے اور وہ سحری پہلے کر لے اور پھر غسل کر لے تو ایسا وہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت جنابت میں صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے
تو کیا میں روزہ رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی حالت جنابت میں صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حالت جنابت میں بسا اوقات ہوتے تھے اور سحری کے بعد غسل کیا کرتے تھے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں فرمایا گیا ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی سورج غروب ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہاں جو بات ہو رہی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، تو اللیل کو واضح کیا گیا کہ یہ مغرب کا ٹائم ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ جیسے ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لیں تو یہ خیر و بھلائی میں رہیں گے، کیونکہ یہ افطار کرنے میں جلدی ہے، یعنی افطار آن ٹائم کرنا، آن ٹائم۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے جس میں روزہ کھولنے کے بعد جو دعا پڑھنی چاہیے اس کا بیان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولیں اور پھر جیسے ہی آپ کھجور کھا لیتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ اس میں وہ تمام معنی ہے جو پانی پینے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں۔ پیاس چلی جاتی ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے، افطار آن ٹائم کرنا چاہیے، وہاں سحری آخری وقت میں کھانا بھی افضل ہے، یعنی آپ سحری کو تھوڑا پرولونگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری دیر سے کھانا چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزہ کھولنے میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ روزہ آن ٹائم آپ کو کھول لینا چاہیے، اور سحری دیر سے کھانا چاہیے، یعنی سحری کا ٹائم جو ہے وہ فجر تک ہوتا ہے، آپ تب تک کھا پی سکتے ہیں۔ کچھ لوگ 10 منٹ پہلے روزہ بند کر لیتے ہیں، 15 منٹ پہلے روزہ بند کر لیتے ہیں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بس آپ اس بارے میں شیور ہوں کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اپنے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے جو کہ شریعت نے نہیں بتائی۔ لوگ کہتے ہیں جی احتیاط کرتے ہوئے 10 منٹ پہلے روزہ بند کر لو، تو ایسا کچھ بھی ہمارے دین میں نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، اب فجر کا ٹائم ہوا ہی ہے تو بے شک 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ پانی پی لے، کیونکہ سحری میں برکت ہے نا، یہ برکت والا کھانا ہے، سارا دن آپ کو اس سے انرجی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ اور فرشتے سحری کرنے والے پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، جس کو مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ اس کی ہیبٹ بھی بنا لیتے ہیں بغیر سحری کے روزہ رکھنا،
اصل میں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پر آپ کو اپنی نیند چھوڑ کر کھانا پینا پڑتا ہے، تو لوگ اس کو بیئر نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں کھایا جاتا، حالانکہ سحری بابرکت کھانا ہے۔ تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے سحری نہ کرنا، سحری کرنا افضل عمل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، یہاں پر واو حالیہ ہے، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ اب اگر تم اعتکاف کرنے والے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اگر اعتکاف کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ سب سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے گوشہ نشیں ہو جانا، اور اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کی بڑی تاکید ہے، کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر دیں تو کافی ہو جاتا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، بڑی تاکید والی سنت ہے، اور اگر کچھ لوگ بھی اس سنت کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کے لیے نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے، اعتکاف والی جگہ سے نہ نکلے سوائے بہت حاجت کے، یعنی قضائے حاجت کے یا فرض غسل کے، جس کے سوا چارہ نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت اچھے سے اعتکاف کے مسائل اس حدیث میں واضح کر دیے ہیں۔ پہلی بات کہ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی بھی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، بیوی کو چھو نہیں سکتا، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اور اعتکاف والی جگہ سے نہیں نکل سکتا سوائے بہت حاجت کے۔ پہلے زمانے میں چونکہ قضائے حاجت کے لیے بھی آبادی سے دور جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے غسل کرنے کے لیے بھی دور جانا پڑتا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف والی جگہ سے نہ نکلے سوائے بہت حاجت کے، یعنی اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے یا پھر فرض غسل کے لیے جانا ہے۔ پھر اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین گھروں میں بھی اعتکاف کرتی ہیں، وہ اعتکاف سنت سے ثابت نہیں ہے، اور قرآن میں جب یہ بات واضح کر دی گئی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، تو یہ دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان بھی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ فقہا نے اعتکاف کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک مسنون اعتکاف جو سنت نبوی سے ثابت ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے
خیمہ کی طرف گئے تو دیکھا آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے. اچھا، اس حدیث میں واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی اپنے خیمے کہاں لگائے تھے؟ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت کی بنا پر خیمے لگائے ہیں، لہٰذا ان سب کے خیمے اٹھا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا لیا اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے اعتکاف کے بارے میں. صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان تا 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرے میں ہے، سو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رمضان سے 10 رمضان تک اعتکاف کیا، یہ سوچ کر کے شب قدر کو پا لیں، تو اس میں شب قدر تھی نہیں. پھر 11 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا تو اس میں بھی شب قدر نہیں تھی. جبرائیل امین آئے اور بتایا کہ شب قدر تو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا. تو یہ کتنے دن کا اعتکاف ہو گیا؟ 30 دن کا. پھر یہ ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مسنون اعتکاف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور افضل اعتکاف رمضان کا آخری عشرہ ہے. اس بات میں اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 21ویں رات نماز عشاء اور قیام اللیل کے بعد صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا مغرب کے بعد ہی بیٹھ جائے. جیسے 20واں روزہ افطار کر لیا، مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی اعتکاف میں بیٹھ جائے، یعنی مسجد چلا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہیں پر ہی عشاء کی نماز پڑھے، پھر قیام اللیل ادا کرے، پھر رات بھر عبادت کرے، کیونکہ تاک رات ہوتی ہے، 21ویں رات ہوتی ہے، رات بھر عبادت کرے، اور جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی ہے پھر اعتکاف کرنے والا اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف یعنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر پھر اعتکاف والی جگہ یعنی خیمے میں داخل ہوتے ہیں. اب اگر کوئی معتکف مغرب کے بعد بھی مسجد چلا گیا ہے، یا پھر عشاء کے بعد مسجد پہنچ گیا ہے، یا قیام اللیل بھی ادا کرنے کے بعد پہنچا ہے، خیمے میں وہ فجر پڑھ کر ہی جائے گا، کیونکہ سنت یہی ہے. پھر اعتکاف کی دوسری قسم اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے. اس کی مدت متعین نہیں ہے، یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ صرف 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب حضرت عمر جو تھے انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں 1 رات مسجد حرام میں گزاروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما برداری پر مبنی منت ہے، تم اس کو پوری کر سکتے ہو. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ منت صرف وہی
پوری کی جا سکتی ہے کہ جس میں اللہ کی معصیت نہ ہو اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو تو پھر اس منت کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو دو طرح کے اعتکاف جو فقہا بتاتے ہیں، ایک مسنون اعتکاف اور دوسرا واجب اعتکاف. مسنون اعتکاف کون سا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس کی عام مدت 10 دن ہے اور آخری عشرہ رمضان میں یہ کیا جاتا ہے. اچھا 9 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا اعتکاف واجب اعتکاف ہے، جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے. اس کا کوئی وقت متعین نہیں، خواہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان، 1 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو یا 7 دن کا ہو، ٹائم بھی فکس نہ ہو. بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال ہوئی اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. ٹھیک ہے، عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی جگہ مساجد ہی ہیں، نہ کہ گھر. بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ مسجدوں میں اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تو ہم گھر میں ہی ایک کونا فکس کر کے اور اعتکاف کر لیتی ہیں. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن کے حوالے سے بھی بتایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ازواج کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے خیمے مسجد میں لگائے تھے. اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے. اگر کسی مسجد میں یہ انتظام نہ ملے، یعنی عورتوں کے لیے الگ مستقل جگہ نہ ہو جہاں مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بالکل نہ ہو، اس وقت تک عورتوں کو مسجدوں میں بھی اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ الگ اہتمام ہو خواتین کے لیے، وہاں پہ مردوں کی آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے ہوں تو ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ انتظامات اگر صحیح طور پر نہیں ہوئے تو خواتین کو ایشوز آ سکتے ہیں، ان کی اعتکاف کی یہ عبادت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہو سکتی ہیں. پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظام بھی ہوتا ہے، اور ایسی مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ کہ جہاں خواتین کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے، پر کسی خاتون کو گھر سے اجازت نہیں ملتی اعتکاف کرنے کی. اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ وہ اعتکاف کر سکے. اس وقت بھی اس کو صبر کرنا چاہیے. اب اس کے حالات نہیں ہیں کہ وہ اعتکاف کر سکے تو کوئی بات نہیں. شکر ہے کہ نفل عبادت ہے، بڑی تاکید ہے اس عبادت کی، لیکن سنت کفایہ ہے. کچھ لوگ بھی ادا کر دیں تو سبھی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہے. اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تو اپنا سر میری طرف حجرے میں داخل کرتے تو میں آپ کے کنگھی کر دیا کرتی تھی، یعنی بالوں کو سنوار دیتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں سوائے قضاء حاجت کے تشریف نہ لاتے تھے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے اعتکاف کی حالت میں عورت مسجد میں جا کر اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدہ صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی تو میں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی. یہ رات کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں. رات کا ٹائم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت صفیہ اکیلے جائیں. میرا گھر مدینہ کے ایک طرف دار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما میں تھا. راستے میں 2 انصاری ملے
جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے چھپ گئے، کیونکہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ ہیں، یعنی تیز نہ چلو اور جان لو کہ اس وقت میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یعنی ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، لہٰذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان صحابہ کے دل میں نہ آ جائے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف میں ہیں، پھر وہ باہر کیوں نکلے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیریفائی کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا خطرہ ہو، سنت کیا ہے، آپ کلیریفائی کریں، آپ وضاحت دیں. وضاحت نہ دینا پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے اور شیطان لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں ڈال سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تقربوها، نہ تم قریب جانا ان کے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، تاکہ وہ پرہیزگار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حکم کو اچھے سے واضح کیا ہے تاکہ لوگ غلطیوں سے بچیں، گمراہی سے بچیں، نافرمانی سے بچیں. اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ، یعنی اللہ کی حدود کو پامال مت کرو. اور یہ حدود پامال نہ ہوں اس لیے احکامات کو اچھے سے واضح کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کی زندگی گزار سکو. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جتنا سمجھایا ہے، جو بات ہوئی ہے کلاس میں، وہ واضح ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے نا آیات. چلیں الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.